یہ جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے اس کے پیچھے یہی سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ دوسری بات، ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستانی عوام کی سیکیورٹی کسی دوسرے ملک بالخصوص افغانستان کو رہن نہیں کی جا سکتی۔ صرف ریاست، افواج پاکستان اور اس کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی پاکستان کی عوام کی سیکیورٹی کے ضامن ہیں۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت صوبے میں دہشت گردوں کو پناہ دی گئی۔ DGSPR نے KP کی صورتحال کو واضح کر دیا۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ صوبائی حکومت کی مجرمانہ پشت پناہی کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں۔ جو حکومت دہشت گردی کے خلاف حمایت نہ کرے وہ قبول نہیں۔ دہشت گردوں کے سہولت کار جس بھی عہدے پر ہوں گے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اب سٹیٹس کو نہیں چلے گا۔ جو شخص یا گروہ کسی مجبوری کی وجہ سے یا اپنے فائدے کی وجہ سے خارجیوں کی سہولت کاری کر رہا ہے اس کو پاس 3 واضح چوائسز ہیں۔ اول کہ وہ خود ان خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دے، یا پھر وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ریاست کے اداروں کے ساتھ مل کر اس ناسور کو اپنے انجام تک پہنچائے تاکہ معصوم عوام کو نقصان نہ ہو۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کرنے تو پھر خارجیوں کے سہولت کار ہوتے ہوئے ریاست پاکستان کی طرف سے بھرپور ایکشن کے لیے تیار ہو جائے۔ اب بہت ہو گیا، ملک سے دہشت گردی کا صفایا ہوگا۔ 2 ہی لوگ ہیں، ایک دہشت گرد، دوسرا سہولت کار۔ ترجمان پاک فوج نے دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو 3 راستے دے دیے۔ کہا کہ اب سٹیٹس کو نہیں چلے گا، سہولت کاروں کے پاس 3 راستے ہیں۔ پہلا راستہ خارج کو ریاست کے حوالے کر دیں، دوسرا راستہ ریاست کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف لڑیں، تیسرا راستہ یہ کہ دونوں کام نہ ہوئے تو ریاستی ایکشن کے لیے خود تیار کر لیں۔ کیا ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیں۔ اگر ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہے تو جب 6-7 مئی کو ہندوستان نے پاکستان پہ میزائل مارے، معصوم بچوں اور خواتین اور مدرسوں اور مساجد کو شہید کیا، تو آپ نے اس ملک کے عوام نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اگلے دن بات چیت کر لیتے؟ ہر مسئلے کا حل بات چیت سے حل نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہوتا تو دنیا میں کبھی جنگ نہ ہوتی۔ بھارت نے حملہ کیا تو ان کے عوام نے کیوں نہیں کہا کہ بات کر لیں؟ DGSPR کا دہشت گردی کے خلاف سخت رد عمل کا اندیا، کہا کہ دن رات پلاننگ کرنے والے کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی۔ ذرا دیکھیں کون کہہ رہا ہے کہ بات کر لیں۔ سیکیورٹی کی گارنٹی افغانستان دے گا، کیا خواجی نور ولی سے بات کریں؟ دہشت گرد صرف پیسے کے لیے لڑتا ہے۔ کسی فرد واحد کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنی ذات اور اپنے مفاد کے لیے پاکستان اور خیبر پختونخوا کے غیور اور باعزت عوام کی جان، مال اور عزت کا سودا کرے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بجائے منفی سیاست، الزام تراشی اور خارجی کرمنل مافیا کی سہولت کاری کے آپ اپنی اس بنیادی ڈیوٹی پر توجہ دیں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سیاست ریاست سے اہم ہے تو ہمیں قبول نہیں۔ کسی فرد واحد کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اپنی ذات کے لیے ریاست کا سودا کرے۔ DGSPR نے سیاسی شعبہ بازیوں پر خبردار کر دیا، کہا کہ فوج روز قربانی دیتی ہے، یہ سیاست کر رہے ہیں، فوج کو گھٹیا بیان بازی اور سیاست سے دور رکھیں۔ پاک فوج ایک ادارہ ہے، کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے۔ پاک فوج کا تعلق سرکاری ہے، ذاتی یا سیاسی نہیں۔ ہم افغان حکومت سے صرف ایک بات کرتے ہیں کہ آپ برائے مہربانی آپ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ ہم تو ان سے صرف ایک انتہائی فیئر
انتہائی جائز بات کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی سرزمین کو نان اسٹیٹ ایکٹرز، دہشت گرد گروپس، ان کی آماجگاہ نہ بننے دیں. Is it wrong to ask? It is absolutely fair, it is correct, it is rational, it is our right. کیا پاکستان نے گزشتہ شب افغانستان میں ٹھکانوں کو نشانہ بنایا؟ صحافی کا سوال. جواب میں ترجمان پاک فوج نے کہا کہ پاکستان کے علاقائی خود مختاری کے لیے جو کرنا پڑا کریں گے. افغانستان اپنی سرزمین غیر ریاست عناصر کی آماجگاہ نہ بنائے. افغانستان کو پاکستان پر حملے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے ثبوت اور شواہد موجود ہیں. افغانستان کو بتا چکے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا خاتمہ کرے، ورنہ ہمیں معلوم ہے کہ ان سے کیسے لڑنا ہے. فیصلہ اب وہ کریں گے. پاکستان نے افغان حکومت سے ٹی ٹی پی سمیت دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا. ترجمان دفتر خارجہ کی نیوز بریفنگ. کہا کہ افغان حکومت کو ٹی ٹی پی سمیت دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. افغانستان سے سرحد پار دہشت گرد کا معاملہ افغان حکومت سے تواتر سے اٹھا رہے ہیں. افغانستان کو ہمیشہ کہا کہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیا جائے. تجارت اور سرمایہ کاری پاکستان کا سر فہرست ایجنڈا ہے. اور اکسئی میں دہشت گرد حملے کا بدلہ لے لیا گیا. سیکورٹی فورسز کا بڑا آپریشن، 30 خوارج ہلاک. آئی ایس پی آر کے مطابق خفیہ اطلاع پر اور اکسئی میں آپریشن کیا گیا. 7 اکتوبر کو پیش آنے والے دہشت گرد حملے میں ملوث تمام بھارتی حمایت یافتہ خوارج ہلاک کر دیے گئے. شدید فائرنگ کے تبادلے میں تمام 30 خوارجوں کو ہلاک کیا. دیگر دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری. صدر اور وزیر اعظم کی سیکورٹی فورسز کو کامیاب آپریشن پر مبارکباد. اسلام آباد میں مذہبی جماعت کی جانب سے ممکنہ احتجاج کا معاملہ. شہر اقتدار کے داخلی اور خارجی راستے مکمل بند. جڑواں شہروں میں موبائل اور انٹرنیٹ سروسز غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دی گئیں. شہر میں میٹرو بس سروسز معطل. لاہور تا اسلام آباد موٹر وے مکمل بند. جی ٹی روڈ کو بھی جگہ جگہ سے بند کر دیا گیا. پنجاب بھر میں 10 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ. شہری راستے اور انٹرنیٹ بند ہونے سے شدید مشکلات کا شکار. جتھوں سے اپنے مطالبات منوانا یا اپنے مقاصد حاصل کرنے کی اب پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ احتجاج فلسطین اور غزہ کے نام پہ کیا جا رہا ہے. یہ واحد دنیا میں اس وقت احتجاج ہے جو فلسطین اور غزہ کے نام پہ ہو رہا ہے. غزہ اور فلسطین کے اس مسئلے کے حل کے بعد یہ احتجاج کی وجہ کیا ہے؟ ریاست کسی جتھے کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوگی. جتھوں کی سیاست مطالبات منوانے کی اب کوئی گنجائش نہیں. وزیر مملکت داخلہ طلعت چودھری کا 2 ٹوک اعلان. کہا کہ پرامن احتجاج سب کا حق ہے مگر انتشار کی اجازت نہیں. 1 درجن سے زیادہ پولیس اور رینجرز اہلکار زخمی ہوئے. غزہ معاہدے پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں. فلسطین کے معاہدے کے بعد اس احتجاج کی وجہ کیا ہے؟ مذہبی جماعت احتجاج کے نام پر فساد پھیلا رہی ہے. غزہ جنگ بندی معاہدہ باضابطہ طور پر نافذ العمل. اسرائیلی فوج کا جزوی انخلا جاری. عرب میڈیا نے تصدیق کر دی. رپورٹس کے مطابق اسرائیلی افواج نے غزہ کے اندر طے شدہ لائن سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا. اسرائیلی فوج نئی جگہوں پر شفٹ ہو گئی. 53% علاقے پر کنٹرول ہوگا. معاہدے کے بعد غزہ کے شہری گھروں کو لوٹنا شروع. قبل ازیں اسرائیلی حکومت نے غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کے تبادلے کے معاہدے کی منظوری دی تھی. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado. She is receiving the Nobel Peace Prize for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela. امریکی صدر کا نوبل انعام حاصل کرنے کا خواب ہی رہ گیا. امن کا نوبل انعام 2025 وینزویلا کی ماریا کورینا نے اپنے نام کر لیا.
रॉयल ब्रिटिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के सरबराह ने नोबेल इनाम का ऐलान किया। मारिया कोरिना मचाडो को वेनेजुएला के अवाम के जमहूरी हकूक के फरोग और आमरीत से जमहूरियत की मुनसिफाना पुरअमन मुंतकली की जदोजहद पर दिया गया। रवा बरस 338 उम्मीदवार मैदान में थे। अमरीकी सदर मजबूत तरीन उम्मीदवार थे। गजा जंग खत्म करा दी, यकीन है कि वहाँ देर पा अमन होगा। इसराइली कैदी पीरता मंगल तक रिहा हो जाने चाहिए। अमरीकी सदर ने कहा कि मुआहदे पर दस्तखत के लिए मिस्र जाऊंगा। गजा से किसी को जबरदस्ती नहीं निकाला जा सकता। गजा अमन मंसूबा सबकी हिमायत से तय पाया है। ईरान पर अमरीकी हमला गजा मुआहदे तक पहुंचने में अहम साबित हुआ। ईरान अमन पर काम करना चाहता है। अमन के लिए ईरान के साथ मिलकर काम करेंगे। ट्रंप ने सालिसी के लिए कतर, मिस्र और तुर्किया का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मुअम्मा बन गया। इस्तीफा ताहाल मंजूर न हो सका। सियासी सूरत-ए-हाल कशमकश का शिकार। जरा के मुताबिक अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा गवर्नर हाउस पेशावर तक पहुंचा दिया गया। गवर्नर हाउस के अमले ने गेट पर इस्तीफा वसूल किया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का इस्तीफा मौसूल होने से इनकार। उन्होंने कहा कि इस्तीफा अब तक मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को नहीं आया। इस्तीफा मिलेगा तो आनी मामला देखकर दस्तखत करूंगा। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 342 का हम बयान। जवाब में कहा कि बेलगारी ज्वेलर्स सेट रूल्स के मुताबिक अदायगी करके अपने पास रखा है। इनामुल्लाह शाह को सुहेब अब्बासी की कम कीमत लगाने का कभी नहीं कहा। इनामुल्लाह शाह को 2 जगहों से तनख्वाह लेने पर बरतरफ किया। चेयरमैन नैब ने बगैर इख्तियार 23 मई 2024 को वादा माफ गवाह सुहेब अब्बासी को मुआफी दी। FIA ने कभी तहकीकात नहीं की, मन घड़त रिपोर्ट तैयार की। Your Highness, I can say without any doubt whatsoever, you are among the best and the brightest, which the business leadership has to offer in Pakistan. हुकूमती काविशों के बायस मुल्क ने इस्तेहकाम हासिल किया। सरमायाकारों को साजगार माहौल की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। विभागी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। बोले कि पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। 3 बड़ी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान के माशी इशारे को मुस्बत करार दिया। तमाम माशी इशारे मुस्बत इशारे रुझान जाहिर कर रहे हैं। IMF के साथ मीटिंग फिक्स हो गई है, जल्द करेंगे। पंजाब में पहली बार मुख्तसर तरीन मुद्दत में खसूसी बच्चों के 5000 से ज्यादा दाखिले का नया रिकॉर्ड कायम। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदार स्पेशल एजुकेशन का इजलास। वजीर आला ने कहा कि गरीब बच्चों को मरियम नवाज ऑटिज्म स्कूल में मुकम्मल तौर पर मुफ्त थेरेपी और तालीम दी जाएगी। खसूसी बच्चों को हिम्मत कार्ड प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला। स्पेशल एजुकेशन मराकज़ के लिए 48 मजीद बसेस। ऑटिज्म स्कूल के बच्चों, असातिज़ा और स्टाफ के लिए यूनिफॉर्म की फरहमी की भी मंजूरी। सात 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले ने फिलिपाइन को हिला दिया। फिलिपाइनी जज़ीरे मिंडानाओ में 7.4 शिद्दत का खौफनाक ज़लज़ला। सुनामी की वार्निंग जारी। ज़लज़ला पेमा मरकज ने साहिल के करीब रहने वाले शहरियों को फौरी इंक़लाअ का हुक्म दे दिया। ज़लज़ला पेमा मरकज के मुताबिक सारे इलाकों में 1 मीटर से ज़ायद ऊंची लहरें उठ सकती हैं। ज़लज़ले से ताहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं हुई। 1 अक्टूबर 2025 को भी फिलिपाइन में 6.9 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी थी। और जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान पहला टेस्ट मैच 12 अक्टूबर को खेला जाएगा। पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों के नाम सामने आ गए। जराये के मुताबिक 2 रेगुलर फास्ट बॉलर्स, 2 स्पिनर शामिल करने पर गौर। प्लेइंग 11 में अब्दुल्ला शफीक, इमाम उल हक, शान मसूद, बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, साजिद खान, शाहीन शाह अफरीदी, नमान अली और खुरम शहजाद के नामों पर गौर जारी। दोनों टीमों में 2 टेस्ट मैचेस होंगे।